سنو داستاں ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے ادھر سے دو قادیانی کھڑے ہوئے، انہوں نے مولانا کے خلاف زبان استعمال کی۔ وہ جو پہلے سے پلاننگ تھی، مولانا لال حسین اختر کے دائیں بائیں ختم نبوت کے جیالے بیٹھے تھے، جب انہوں نے چھلانگ لگائی اور چڑھے اسٹیج پہ تو کوہاٹ والو پھر مورخ کا قلم لکھتا ہے، پھر سٹیج پہ بیٹھنے والوں کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا ہم نے بھاگنا کس طرف ہے۔ کہنے لگے اگر ہم سے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو گلی محلے کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے، جو اپنے مالک کا نمک کھا کے اس کا حق تو ادا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ، ڈھیلی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سبحان اللہ، اور بلند آواز سبحان اللہ۔ اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، توجہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے، اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر صلی اللہ بلند آواز سے اور بلند آواز سے، جس کو جتنی میرے نبی سے محبت ہے اتنی آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوہاٹ والو، میں چیلنج دینے لگا ہوں، میں دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ چپ رہ نہیں سکیں گے۔ اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر
وہ مصور کیسا ہوگا جن کی یہ تصویر ہے. سبحان اللہ. آج 9 ستمبر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام کوہاٹ میں سجائے ہوئے اس پنڈال میں تنگی دامہ کی شکایت ہے. ابھی 6 ستمبر لاہور عاشقان رسول کا ایک جمع غفیر تھا ہاکی گراؤنڈ میں ختم نبوت کے عنوان سے. اور 7 ستمبر جو ہم نے کھلی آنکھوں سے پشاور میں دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ ساز کانفرنس ہو رہی تھی اور ختم نبوت کے جیالے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. لیکن آج کوہاٹ والے بھی نمبر لے گئے. کہو سبحان اللہ. یہ جذبہ یوں ہی رہا. وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا میں قادیانی نام کا کوئی جراثیم باقی نہیں بچے گا انشاءاللہ. بلند آواز سے انشاءاللہ. میں نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام جو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے ہر امتی کو دیا ہے، وہ امتی میرے صحابہ کے زمانے کا ہو یا قیامت کے نزدیک آنے والا آخری امتی ہو، وہ عربی ہو وہ عجمی ہو وہ جہاں کا بھی ہو، ایک پیغام میرے رب نے دیا ہے، ایک ڈیوٹی سونپی ہے. کوہاٹ والو وہ ذمہ داری آج سمجھ کے جاؤ. میرے رب نے ایک پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کون سے؟ جو میرے نبی کے زمانے کے تھے یا 1450 سال بعد میں آنے والے آج کا مسلمان؟ نہیں، میرے رب نے سب کو مخاطب کر کے کہا، جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اس کی ڈیوٹی ہے، وہ آرمی چیف ہے، اس کی بھی ڈیوٹی ہے، وہ چیف جسٹس ہے، اس کی بھی ڈیوٹی ہے، وہ تاجر ہے، وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے، وہ کسان ہے. ایک پیغام میرے رب نے سب کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد. سنو، مرتدین کے فتنے آئیں گے. کون سے فتنے؟ میرے نبی نے ان کو بڑی وضاحت سے بتایا، ثلاثون کذابون، وہ 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے. اے اللہ، وہ تو آنا شروع ہو گئے. وہ مسلمہ آیا، اسود عنسی آیا، طلحہ آیا، سجاح نامی عورت آئی، مختار ثقفی آیا، اسحاق اخرس آیا، بیان بن سمعان آیا، صالح بن ظریف آیا، حکیم ابن مقنع آیا، بہاء اللہ ایرانی آیا. اے اللہ، وہ تو آنا شروع ہو گئے. اے اللہ، تیرا کیا پلان ہے؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ کلمہ کوہاٹ والوں نے بھی پڑھا ہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کلمہ جس نے پڑھا ہے ربا، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے کرنا ہے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، پھر میں چن کے ختم نبوت کے مجاہدین کو ان کے مقابلے میں لاؤں گا.
نعرہ لگا دو اچھی طرح. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. پھر میں مسلمہ کے مقابلے میں 1.25 لاکھ صحابہ کو لاؤں گا. کہو سبحان اللہ. پھر میں مسلمہ کے مقابلے میں حبیب بن زید انصاری کو لاؤں گا. پھر میں طلحہ کے مقابلے میں عکاشہ کو لاؤں گا. پھر میں اسود عنسی کے مقابلے میں فیروز دہلوی کو لاؤں گا. پھر میں اسحاق اخرس کے مقابلے میں جعفر منصور کو لاؤں گا. پھر میں استاد سیس کے مقابلے میں جعفر منصور کو لاؤں گا. پھر میں اسحاق اخرس سے پہلے آنے والا وہ نبوت کا جھوٹے دعوے دار 400 سال اس کی جھوٹی نبوت کا سکہ چلتا رہا. ہشام بن عبد الملک نے اس کا سر تن سے جدا کیا. میرے رب نے ہر دور میں ختم نبوت والوں کو جگایا، بلایا، اٹھایا، لڑایا، مٹایا. آج آپ کو پوری دنیا میں مسلمہ کا ماننے والا ایک بھی نہیں ملے گا. اسحاق اخرس کا ماننے والا کوئی ہے تو لاؤ. کہاں ہے طلحہ کے ماننے والے؟ کوئی ہے بیان بن سمعان کا کلمہ پڑھنے والا تو دکھاؤ. وہ مٹ گئے حرف غلط کی طرح. وہ میرے نبی کا معجزہ کہو، میرے نبی کی امت کی کرامت کہو. وہ آتے گئے اور مٹتے گئے اور میرا رب ان کو ذلیل اور رسوا کرتا گیا. آؤ آج ہمارے دور کا جو فتنہ ہے قادیانیت کا، ان کی ذلت اور رسوائی کی بات بھی سنو. 20 سال پہلے اسی گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں. یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں، یہ اسلام کے بھی غدار ہیں. لیکن آج میں نے بتانا ہے کیسے مسلمہ ماں کے ماننے والے ذلیل ہو کے مٹے. اسحاق اخرس کے ماننے والے ذلت سے دوچار ہوئے. وہ ذلت آج ڈھونڈ ڈھونڈ کے قادیانیوں کے منہ پہ میرا رب مل رہا ہے. آؤ تاریخ کے اوراق کو اٹھاتے ہیں. ارے میرے نوجوان، تجھے راجہ داہر سنایا گیا، تجھے اپنوں کی تاریخ سے بھلا دیا گیا. آسن آؤ تمہیں داستان سناتا ہوں. قادیانیت کی ذلت کی داستان بھی سنو، میرے نبی کی شان کی بلندیاں بھی سنو. کیا ہوا؟ وہ ابھی 6 ستمبر گزرا ہے. ہماری افواج پاکستان کے لیے پورے ملک یوم دفاع پاکستان منایا گیا. وہ 65 کی جنگ. وہ دیکھو، میں نہیں کہتا، وہ مشہور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے کہ 65 کی جنگ کیوں ہوئی؟ یہ اس وقت کی قادیانی جماعت کی طرف سے ہوئی. انہوں نے پاکستان کو کمزور کر کے یہاں قادیانی اسٹیٹ بنانی تھی. انہوں نے انڈیا کو دعوت دی تھی اس وقت تاکہ پاکستان کمزور ہو سکے. ارے وہی جنگ ہے جس میں میری افواج پاکستان کے نوجوان سینوں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے اور میرے وطن عزیز کو بچایا تھا. وہ قادیانیوں کی سازش مٹ گئی اور پاکستان آج بھی پورے اقوام امت مسلمہ کی لیڈ کر رہا ہے. آج بھی میری افواج پاکستان حرمین کی حفاظت کر رہی ہے. بولو پھر ذلت کس کو میری؟ کہو قادیانیوں. بلند آواز سے کہو قادیانیوں. بولو ذلت کس کو ملی؟ آواز بولو بلند آواز سے، ذلت کس کو ملی؟ ارے قادیانیوں کو ملی. وہ دیکھو، وہ 1952 وہ مرزا بشیر الدین قادیانی کہتا ہے، بڑی جرت سے کہتا ہے، کفر کی پشت پناہی سے کہتا ہے، یہ بلوچستان
یہ بلوچستان یہ ہماری اسٹیٹ بننے والی ہے، وہ دن دور نہیں ہے، پھل پک کے گرنے والا ہے۔ یہ بلوچستان قادیانی اسٹیٹ بننے والی ہے۔ یہ 1952 مرزا بشیر الدین محمود نے کہا، اور 1952 دسمبر کی 31 تاریخ تھی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ختم نبوت کانفرنس، یہ ربوہ جس کا اب نام چناب نگر ہے، اس کے دریا کے کنارے، چنیوٹ کے کنارے کانفرنس ہے۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، 31 دسمبر کی رات ہے۔ شاہ جی جولانیہ عروج پہ ہیں، اور جو ہی 12 بجتے ہیں، شاہ جی اپنے سر سے ٹوپی اتار کے زلفوں کو جھٹکا دے کے عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں، ارے او مرزا بشیر الدین، تیرا 52 گیا، اب 53 ہمارا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ، اب 53 ہمارا ہے۔ پھر دیکھ عالمی مجلس کا نوجوان کیا کرتا ہے۔ میرے عزیز، میں ایک ایک واقعے کی تفصیل میں جاؤں تو مجھے گھنٹہ چاہیے۔ آؤ میرے ساتھ، یہ میرے مخدوم بیٹھے ہیں، قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم، یہ میرے ساتھ بلوچستان کے چپے چپے پہ پھرے۔ آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آج اسی بلوچستان میں جسے قادیانی کہتے تھے ہمارا اسٹیٹ بننے والا ہے، آج پورے بلوچستان میں ایک بھی قادیانی عبادت گاہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کہو سبحان اللہ۔ بول تو ہاتھ والے میرے ساتھ بول، کون ذلیل ہوا؟ ذلت کس کو ملی؟ پیچھے والا بھی بول، ذلت کس کو ملی؟ یہ کل بھی ذلیل ہوئے، یہ آج بھی ذلیل ہوئے۔ ارے میرے بھائی، بلا مرزا مسرور کو، مجھے پتا ہے میری گفتگو کو آپ سے زیادہ نیٹ پہ بیٹھے قادیانی سن رہے ہیں۔ او مرزا مسرور، میں تجھے بھی مخاطب ہوں، لا اپنے مربیوں کو، لاٹ پادریوں کو، علمی بحثیں نہیں ہوں گی۔ میں تمہیں مرزا کی ذلت دکھاؤں، میرے ساتھ محمدی بیگم پہ بات کر۔ کہو ہاتھ والو، کبھی کسی قادیانی سے گفتگو کرنا پڑے، کسی علمی دلیل کی ضرورت نہیں، اس کے سامنے صرف اتنا قادیانی کے سامنے پوچھ لو، محمدی بیگم کون تھی؟ رب کعبہ کی قسم، رتی برابر بھی شرم ہوئی تو وہ قادیانی چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے گا۔ یہ اتنا کمینہ آدمی تھا۔ میری آواز میرے دائیں بائیں گھروں میں مائیں بہنوں تک جا رہی ہے، میں اس کو اوپن زیادہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے گھر کے سامنے ایک معصوم بچی رہتی تھی، محمدی بیگم، یہ اتنی گندی نگاہیں اس پہ رکھ کے بیٹھا تھا، اور کہاں کرتا تھا آسمان پہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا۔ وہ محمدی بیگم کا نکاح مسلمانوں کے گھر میں ہوا۔ مرزا ساری زندگی ترستا رہ گیا۔ آج ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں، ارے مرزا کہتا تھا میرا تو اس سے نکاح ہو گیا۔ ارے جس کو تم نبی مانتے ہو، نبی کی گھر والی تو امت کی ماں ہوتی ہے، اور قادیانیوں تمہاری ماں کدھر ہے؟ وہ کل بھی مسلمان رہی، محمدی بیگم مرتے دم تک مسلمان رہی۔ یہ وہ گھناؤنا کردار ہے مرزا قادیانی کا۔ جو ہی آپ محمدی بیگم کا لفظ بولیں گے، قادیانی کی پیشانی تربتر ہو جائے گی، ذلت سے رسوا ہو جائے گی، قادیانی کبھی آپ سے گفتگو نہیں کر سکے گا۔ میرے رب نے ہمیشہ کے لیے ذلت قادیانیوں کے نام پہ لکھ دی، تو بول کو ہاتھ والے میرے ساتھ، پھر ذلت کس کو ملی؟ بولو کس کو ملی؟ آگے چلو، آؤ میں پھر چیلنج دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے کہا، اگر میں اپنے دعووں میں جھوٹا ہوا،
میں حیضے کی موت مروں گا، اگر میں نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہوا میں حیضے کی موت مروں گا۔ ارے یہ قادیانی، اس کی زندگی کے آخری الفاظ، توجہ میری طرف، اس کی زندگی کے آخری الفاظ جو اس کے سسر نے لکھے مرزا قادیانی نے، اس نے کہا کہ مرزا قادیانی کی زبان سے جو آخری لفظ نکل رہے تھے وہ یہ تھے، وہ کیا تھے؟ مجھے وبائی ہیضہ ہو چکا ہے۔ یہ قادیانی جب مرا اس کے ہر طرف سے غلاظت نکل رہی تھی، یہ پخانے میں گر کے مر رہا تھا۔ ارے وہ کہاں ہے کوہاٹ والے؟ MNA صاحب ذرا پوچھو میرے ان بزرگوں سے، پوچھو مولانا محمد علی صاحب قاری صاحب سے۔ اللہ کی قسم، جب 74 کی ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، جب سکولوں کالجوں کو چھٹی ہوتی تھی تو میرا کالج کا نوجوان نعرے لگاتا ہوا نکلتا تھا، اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں کے ہم نواؤں پہ لعنت، قادیانیوں کے ساتھیوں پہ لعنت۔ اسٹیٹ سیکٹری والا نعرہ گھما گیا، میرے ساتھ نعرے کا جواب دو، کوئی خاموش نہ رہے۔ اور اس کو پخانے میں مرتے ہوئے شرم نہیں آئی، آپ کو نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بولو مرزے کو ذلیل کرنا ہے، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں، جب میرے نبی کا دشمن ذلیل ہوتا ہے گنبد خضرا میں میرے نبی کو راحت پہنچتی ہے۔ کہو میرے ساتھ، اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی، اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی، آؤ میری ایک جگہ قادیانیوں سے گفتگو ہوئی، میں مسجد میں گیا، جمعے کا وقت ہوا، بڑا سپیکر چل رہا، میں نے کہا ارے ساری باتیں چھوڑو، یہ قادیانی بھی چوک میں آئے، میں بھی چوک میں آتا ہوں، یہ قادیانی دعا کرے ربا مجھے وہ موت دے، یہ قادیانی کہے جو میرے نبی کو ملی ہے، میں وہ دعا کروں اے اللہ مجھے وہ موت دے جو میرے نبی کو ملی ہے۔ خدا کی قسم قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا، یہ کبھی نہیں کہے گا اے اللہ مجھے وہ موت دے جو مرزا قادیانی کو دی تھی۔ اس کو پتا ہے پھر اس کو پخانے کی غلاظت کے اندر گر کے مرنا پڑے گا، یہ وہ حیضے کی موت ہے۔ تو ہاتھ والوں ہمارے مناظرے ہوتے ہیں، یہ وہ حیضے کی موت ہے۔ 100 سال گزر گئے، قادیانی مناظر ابھی تک مرزے کی لاش سے یہ غلاظت نہیں دھو سکے، یہ ذلت ہمیشہ ان کا پیچھا کرتی رہے گی۔ اور وہ کیس تو بڑی بعد میں آیا، وہ دیکھو ماریشش کی عدالت ہے، 1919 ماریشش عدالت فیصلہ کر رہی ہے، غیر مسلموں کی عدالت فیصلہ کر رہی ہے، قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے میرا ساتھ تو دو، ذرا بلند آواز سے بولو، ذرا بولو کوہاٹ والو، اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ بولو پھر ذلت کس کو ملی؟ ذلت کس کو ملی؟ قادیانیوں کو ملی ہے۔ اور وہ دیکھ وہ قادیانی وزیر خارجہ ظفر اللہ ایک جلسہ رکھتا ہے کراچی میں، زندہ اسلام۔ کیا مطلب زندہ اسلام کا؟ کوہاٹ والوں جتنے بڑے دجال یہ قادیانی ہیں، رب کعبہ کی قسم تاریخ اسلام میں اتنا بڑا دجل اور فراڈ اور دھوکے کرنے والے آج تک کوئی جھوٹا نبی نہیں گزرا، قدم قدم پہ دجل۔ توجہ، وزیر خارجہ ہے اور نام کیا رکھتا ہے؟ زندہ اسلام۔ کیا مطلب؟ نعوذ باللہ، جو محمد عربی دین لائے وہ مردہ ہو چکا ہے، جو مرزا خبیث دین لایا وہ زندہ اسلام ہے۔ سمجھ آیا کتنا بڑا زہر ہے اس کے اندر؟ توجہ ہے، میں صرف دیکھو بات کو سمجھو۔ اس نے جلسے کا اعلان کر دیا، ابھی اسلام آباد نہیں بنا،
دارالخلافہ کراچی ہے، اور یہ وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی، اس نے سارے ممالک کے سفیروں کو اکٹھا کیا، جلسے کی دعوت دی۔ اس وقت ہماری جماعت کے کراچی کے ذمہ دار مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، خواجہ ناظم الدین اس وقت کا وزیر اعظم، ہمارے عالمی مجلس کی جماعت۔ ارے کوہاٹ والا سنو، آپ کی اس جماعت نے کہاں کہاں جا کر بیداری سے اپنے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ خواجہ ناظم الدین سے ملاقات کی اور اس کو بتایا کہ یہ دیکھو، یہ اپنی وزارت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو روکا جائے، اس کو منع کیا جائے۔ لیکن خواجہ ناظم الدین نے کہا اگر ہم نے قادیانیوں کو روکا، امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا۔ یہ اس کے بزدلانہ الفاظ تھے۔ جلسہ شروع ہوتا ہے، جہانگیر پارک کراچی کے گراؤنڈ میں شروع ہوتا ہے، تمام ممالک کے سفیر اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، قادیانی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ظفر اللہ قادیانی اسٹیج پہ بیٹھا ہے، اور یہ سامنے مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی علیہ اور ختم نبوت کے جیالے بیٹھے ہیں۔ وہ طویل داستان ہے، یہ وقت متحمل نہیں ہے، جس نے تفصیل سے پڑھنا ہو پڑھو تحریک ختم نبوت 10 جلدوں میں مولانا اللہ وسایہ صاحب کی، وہ دیکھو، وہ مولانا لال حسین اختر ادھر سے قادیانی کھڑا ہوتا ہے، گفتگو شروع کرنے لگتا ہے، مولانا لال حسین اختر سامنے سے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں، او قادیانی بدبخت، اگر تو نے ایک لفظ بھی ہمارے نبی کی اسلام اور دین کے خلاف کہا، تیری زبان نکال کے کتوں کے سامنے ڈال دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ ارے سنو، داستاں ہم ہی سو گئے، داستاں کہتے کہتے ادھر سے 2 قادیانی کھڑے ہوئے، انہوں نے مولانا کے خلاف زبان استعمال کی۔ وہ جو پہلے سے پلاننگ تھی، مولانا لال حسین اختر کے دائیں بائیں ختم نبوت کے جیالے بیٹھے تھے، جب انہوں نے چھلانگ لگائی اور چڑھے اسٹیج پہ، تو کوہاٹ والو پھر مورخ کا قلم لکھتا ہے، پھر سٹیج پہ بیٹھنے والوں کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا ہم نے بھاگنا کس طرف ہے۔ وہ دن سنو، اپنی جماعت کی بات سنو، عالمی مجلس کو سنو، اکابر کی جماعت کو سنو۔ وہ دن، آج کا دن 70 سال ہو چلے تقریباً، اس دن سے لے کر آج تک آپ کی اس جماعت کی برکتوں سے پھر کبھی قادیانی کتوں کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ میرے نبی کے دین کو علن اعلان مردہ اسلام کہہ سکیں۔ بولو پھر ذلت کس کو ملی؟ ہاتھ لہرا کے بول، ذلت کس کو ملی؟ وہ دیکھ، میں رحیم یار خان سے آیا ہوں، یہ ریاست بہاولپور ہے، یہ 1927-28 کا واقعہ ہے، واقعے کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ یہ دیکھو، یہ بہاولپور کی ریاست ہے، نواب آف بہاولپور، یہ وہاں کا نواب، یہ بہاولپور، احمد پور، لیاقت پور، خان پور، رحیم یار خان، بہاول نگر، یہ ایک ریاست ہوا کرتی تھی پاکستان بننے سے پہلے۔ ایک مسلمان بچی کا نکاح عبدالرزاق سے ہوا جو بعد میں قادیانی ہو گیا، تو علماء اکٹھے ہو گئے۔ آج اگر ہم نے عدالت میں قادیانیوں کا کفر ثابت کر دیا، برِ صغیر میں قادیانیوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس کے لیے سب نے کہا بلاؤ علامہ انور شاہ کاشمیری کو، علامہ تشریف لاتے ہیں۔ ارے کوہاٹ والو دل تھام کے سننا، علامہ کاشمیری بہاولپور آتے ہیں، بیمار ہیں، جامع مسجد صادق میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے لگتے ہیں تو رونے لگ گئے، فرمانے لگے اگر ہم سے
سے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو گلی محلے کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے، جو اپنے مالک کا نمک کھا کے اس کا حق تو ادا کرتا ہے۔ 3 جلدوں میں کارروائی چھپ چکی ہے، آپ کی جماعت نے چھاپی ہے، عالمی مجلس نے۔ مقدمہ بھاولپور، آؤ پوچھو مولانا مجاہدین صاحب سے، بھائی محمد علی صاحب سے، لو ان سے وہ کتاب، کرو مطالعہ اور سر دھنیے، دیکھیے میرے اکابر نے کس طرح میرے نبی کی شان کو بلند کیا تھا۔ ارے علامہ کاشمیری فرمانے لگے، وہ مقدمہ کاروائی چلتی رہی، عدالت میں آنا جانا لگا رہا، علامہ کاشمیری واپس گئے۔ سنو غور سے سنو، میرے طلباء سنیں، میرے علماء سنیں، میرے درد دل کو سنیں۔ علامہ کاشمیری نے کہا، میری چارپائی کو اٹھاؤ، مدرسے کے صحن میں رکھو، میرے طلباء کو اکٹھا کرو۔ سارے اکٹھے ہوئے۔ علامہ شمس الحق افغانی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، میں ان کے اندر ان شاگردوں میں موجود تھا۔ علامہ کاشمیری نے فرمایا، ساری زندگی فقہ حنفی کی ترجیح دیتے گزری، قرآن و حدیث کی تشریح میں گزری، لیکن یہ بات سمجھ آ گئی کہ جنت میں جانے کا مختصر ترین راستہ ختم نبوت کا کام ہے، اور اس دور میں ختم نبوت کا کام فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرنا ہے۔ ارے کوہاٹ والے میرے بھائی، وہ دیکھ، وہ حضرت کے شاگردوں میں حضرت بن نوری جو 74 کی تحریک میں کفن لے کے نکلے تھے، کفن لے کے نکلے، مفتی اعظم پاکستان سے کہا تھا یہ بن نوری ٹاؤن کا مدرسہ تیرے حوالے، تحریک شروع ہو گئی ہے، یا قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلواؤں گا یا لاش واپس آئے گی۔ وہ دیکھ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی کے والد، انہوں نے ختم نبوت کامل کتاب لکھی، 100 آیات، 210 احادیث مبارکہ، اجماع امہ سے ثابت کیا ہمارے نبی آخری نبی۔ وہ دیکھ، وہ مولانا بدر عالم میرٹھی ترجمان السنہ والے، یہ حضرت کے شاگرد، انہوں نے ختم نبوت پہ لکھا تو کمال کر دیا۔ وہ دیکھ حضرت کے شاگردوں میں قاری محمد طیب قاسمی، وہ دیکھ حضرت کے شاگردوں میں مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، اکلوتا بیٹا ختم نبوت پہ قربان کر دیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ وہ دیکھ حضرت کے شاگردوں میں حضرت جلندری رحمت اللہ علیہ، یہ جو آج آپ کو پوری دنیا میں عالمی مجلس کے دفاتر نظر آتے ہیں، یہ مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ کی سوچ کا نتیجہ ہے۔ ارے وہ دیکھ مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور والے، انہوں نے ختم نبوت پہ لکھا، احتساب قادیانیہ جلد نمبر 2، اٹھا کے پڑھو تمہیں پتہ چلے الہامی علوم کس کو کہتے ہیں۔ ارے کوہاٹ والو، میں نے کریم اکٹھی کر دی شیوخ الحدیث کی، اور ان کی استاذ کیا کہتے ہیں۔ ارے میرے 600 بیان ایک طرف، ان کی استاذ کا ایک جملہ ایک طرف۔ جنت میں جانے کا مختصر ترین رستہ ختم نبوت کا کام کرنا ہے، اور اس دور میں ختم نبوت کا کام فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کے وعدہ کرو انشاءاللہ، عالمی مجلس سے جڑ کے چلیں گے انشاءاللہ۔ ارے میرے عزیز، اس مقدمے میں ارے سنو، اللہ نے رفعنا لک ذکرک، میرے نبی کی شان کو اور بلند کیا۔ مقدمہ بھاولپور ختم نبوت کے نام لگا، قادیانیوں کو شکست ہوئی تو ہاٹ والے، میں بول کے تھک گیا، تو بھی تو بول، پھر ذلت کس کے نام لگی؟ قادیانیوں کی۔ بول کس کے نام لگی؟ قادیانیوں کی۔ وہ دیکھ وہ 74، وہ قومی اسمبلی، وہ مفتی محمود، وہ شاہ احمد نورانی، وہ غلام غوث ہزاروی، وہ پروفیسر غفور احمد، اور حضرت مولانا تاج محمود، ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت فیصل آباد کے امیر۔ اور سے سن تاریخ دہرا رہا ہوں، شورش کاشمیری، یہ شورش کاشمیری، تو ذرا یہ تاج محمود
یہ بھٹو یہ تینوں اکٹھے بیٹھے ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم۔ تو جو ذرا غور سے سنو، خود لکھتے ہیں اچانک شورش اپنے سر سے جنا کیپ اتارتا ہے، میرے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ بھٹو کہتا ہے میں ہل گیا، ساری زندگی نہ بکنے والا نہ جھکنے والا شورش یہ کیا ہے؟ ارے کوہاٹ والوں ذرا میری طرف دیکھنا۔ یوں کر کے شورش نے اپنی جھولی کو پھیلایا، آنسوؤں سے رو کے شورش نے کہا بھٹو یہ میری جھولی مت سمجھ، یہ اماں فاطمہ کی جھولی سمجھ، میں تجھ سے اپنے نبی کی عزت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ بھٹو کہتا ہے میں نے اس دن کچھ کرنے کا تہیہ کر لیا، اور پھر جب تہیہ پکا کر لیا تو سنو، پھر اپنی جماعت کو سنو۔ عالمی مجلس ختم نبوت کے امیر حضرت بن نوری سے بھٹو کی ملاقات ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب کہتے ہیں حضرت صاحب، بن نوری صاحب، ختم نبوت کے امیر صاحب، آپ مجھ سے قادیانیوں کے کفر پہ دستخط نہیں کروا رہے، پوری دنیا کا کفر قادیانیوں کی پشت پہ آ چکا ہے، یہ آپ میری پھانسی کے پھندے پہ دستخط کروا رہے ہیں۔ حضرت بن نوری نے کیا جملہ کہا، ذرا غور سے سننا۔ حضرت بن نوری نے فرمایا بھٹو صاحب، حضور کی عزت کے لیے قربان ہونا بھی کسی کسی کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ اور سنا کو ہاٹ والوں، تاریخ یاد کر کے جاؤ، بھٹو صاحب کو جو پھانسی لگی وہ واحد گواہ مسعود محمود قادیانی تھا جس کی گواہی پہ لگی۔ بھٹو نے کہا مجھ سے قادیانیوں نے اپنا بدلہ لے لیا، لیکن بھٹو میرے نبی پہ قربان ہو کے ہمارے ختم نبوت کے ہر اسٹیج کی زینت بن گیا، میرے نبی کی شفاعت کا مستحق بن گیا۔ لیکن بول پھر 7 ستمبر 1974 جب قادیانیوں کے کفر پہ مہر لگی تو ذلت کسے ملی؟ ارے سارے بول کس کو ملی؟ اور وہ دیکھ، وہ 1984 وہ صدر ضیاء الحق، وہ امتناع قادیانیت آرڈیننس۔ ارے نوجوان تجھے کہاں کہاں سے بتاؤں، یہ رفو کی رفا ہے۔ وہ دیکھو سیال کوٹ کے ختم نبوت کے مبلغ مولانا اسلم قریشی کو قادیانیوں نے اغوا کیا تھا، تحریک چلی، راجہ ظفر الحق وزیر مذہبی امور ہیں، اور ضیاء الحق کے سامنے معاملہ جاتا ہے پورے پاکستان میں۔ توجہ کی طرف ذرا، قادیانیوں کی مصنوعات شیزان کو توڑا جاتا ہے۔ یہ شیزان کل بھی قادیانیوں کی تھی، یہ آج بھی قادیانیوں کی ہے۔ جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار مت ہوا کرو۔ ضیاء الحق سے امت مسلمہ اسلامیہ نے پاکستان نے طے کروایا، آرڈیننس بنوایا، قانون بنوایا۔ آج کے بعد کوئی مرزے کو علیہ السلام نہیں لکھ سکتا، مرزے کے ساتھیوں کو صحابی نہیں لکھ سکتا، مرزے ملعون کی گھر والیوں کو ازواج مطہرات نہیں لکھ سکتا، اور مرزے اور میں آپ کو کیا بتاؤں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں لکھ سکتا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی شکل نہیں دے سکتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ کوہاٹ والے، میرے کالج کے نوجوان کیوں حیران ہو کے مجھے دیکھتا ہے، قادیانی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو کلمہ پڑھنے پہ پابندی کیوں لگی ہے؟ ارے سنو، میں کل کی داستان تمہیں سناتا ہوں، ان کے کلمے پہ پابندی کیوں لگی۔ یہ 22 سال کا قادیانی مجھے ملا، 22 سال پہلے جو قادیانی ہوا تھا وہ جرمنی سے واپس آیا،
اس نے اپنے بھانجے کو رحیم یار خان فون ملایا. اس کا بھانجا بڑا پکا مسلمان تھا. اس نے بھانجے کو فون ملایا. بات غور سے سننا میرے عزیز. اس سے کہنے لگا ارے تم تو میرا خون ہو, تم تو میرے رشتہ دار ہو, تم تو میرے بھانجے ہو, میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. آگے سے جو بھانجے نے جواب دیا تو ہاتھ والو وہ جواب آج اگر آپ نے یاد کر لیا اس کانفرنس کی قیمت پوری ہو گئی. مولانا مجاہدین کی محنت پوری ہو گئی, یہ میرے اکابر کی محنت پوری ہو گئی. اس بھانجے نے کیا کمال کا جواب دیا, کیا کمال کا جواب دیا. ذرا دل کی کھڑکی کھول میں تجھے سناؤں اس نے کیا کہا. اس بھانجے نے اپنے اس قادیانی مامے سے کہا آج تو تم نے فون کر لیا ہے, آج کے بعد مجھے فون مت کرنا, میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں, میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, تاج و تخت ختم نبوت, زندہ باد, تاج و تخت ختم نبوت. زندہ باد. نعرے میں گرمی چاہیے حضرت, پتہ چلے کہ ختم نبوت کے مجاہد نعرہ لگاؤ میرے ساتھ نعرہ ہاتھ لہرا کے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, تاج و تخت ختم نبوت, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تیری حاضری گنبد خضرا میں لگ چکی ہے, خوب تجھے مبارک, لگ چکی تیری حاضری. ارے جو میرے نبی سے جڑا وہ چمکتا گیا, جو قادیانیوں سے ملا ذلیل ہوتا گیا. وہ دیکھ, اور قادیانیوں تم میری بات کو سن رہے ہو, قادیانی 1908 میں بخانے میں مرا, 2008 میں انہوں نے 100 سالہ جشن منانے کا اعلان کر دیا. ہم 100 سالہ جشن منائیں گے, ایک نہیں, دو نہیں, 5 نہیں, 20 قسم کے چندے قادیانی جماعت نے اپنے غریب قادیانیوں سے اکٹھے کیے. ان کی رائل فیملی عیاشی کرتی ہے, چندوں پہ پلتی ہے, کھربوں روپے 100 سالہ جشن کے نام پہ اکٹھے کیے. ہم 2008 میں قادیان میں 100 سالہ جشن منائیں گے. ارے کوہاٹ والو, میرا رب جب رسوا کرنے پہ آتا ہے وہ دیکھ. اور قادیانیوں تیرے گھر کی خبر میں دے رہا ہوں کہ مرزا مسرور 3 دفعہ کمرے سے اٹھا, ٹانگیں کانپ گئی, بیٹھا, پھر اٹھا, پھر گرا, پھر اٹھا, پھر گرا, 3 دفعہ اٹھ کے چلنے کی کوشش کی, نہیں چل سکا, جلسہ ناکام ہو گیا, 100 سالہ جشن نہ ہو سکا. قادیانیوں, اوے جو تم ریڈیوں پہ خربوزے بیچ کے اوے چندے اس مرزائی فرائل فیملی کو دیتے ہو, اللہ کی قسم یہ تمہیں دھوکے دیتے ہیں. پوچھ ان سے وہ 100 سالہ جشن کے کھربوں روپے کدھر گئے, ذلت تمہارے نام تھی. ارے بول, جشن ناکام ہوا تو ہاٹ والے, تو آخر والے تو بھی تو بول, پھر ذلت کس کو ملی؟ بول, ذلت کس کو ملی؟ قادیانی کل بھی رسوا تھا, قادیانی آج بھی رسوا ہے, یہ آئندہ بھی رہے گا. اور یاد رکھنا, یاد رکھنا, یاد رکھنا, کامیابیاں مغرب سے نہیں آیا کرتی, کامیابیاں گنبد خضرا سے اٹھنے والی ہواؤں سے آیا کرتی ہیں. اگر تم قادیانیوں کو بیلجیم اور جرمنی کے ویزے اچھے لگتے ہیں, وہاں کے ان آقاؤں کو سجدے کرنے اچھے لگتے ہیں, ہمیں اپنے نبی کی غلامی اچھی لگتی ہے. الحمدللہ, کہو الحمدللہ, کہو الحمدللہ. دیکھو, میں نے تاریخ کا مختصر حصہ آپ کے سامنے رکھا, پھر کبھی صحیح, پھر کچھ تفصیل صحیح. مجھے جو وقت دیا گیا وہ وقت پورا ہو گیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, رب کعبہ کی قسم, جو میرے نبی سے جڑے گا وہی چمکے گا, وہی چمکے گا. ایک سوال کر لوں آخری, اجازت ہے؟ کوہاٹ والے اجازت ہے؟ ارے سن, وہ جن کی اونٹنیاں بڑی طاقتور تھیں, امیروں کے بچے لے کے چلی گئی, نہیں پہنچا, نہیں پہنچا. وہ جن کی اونٹنیاں ڈاچی اور جن کی اونٹنیاں بڑی طاقتور تھیں, امیروں کے بچے لے کے چلی گئی, میرے نبی کو کسی نے نہیں اٹھایا. غریب ہے, یتیم ہے. میرے رب نے اپنے محبوب نبی اس دائی کو دیے جس کی اونٹنی کسی کام کی نہیں تھی,
میرے سوال کا جواب چاہیے؟ میرے رب نے محبوب نبی اس دائی کو دیے جس کی اونٹنی کسی کام کی نہیں تھی. کیا اللہ نے اپنے نبی کی ناقدری کی؟ بول. مائی حلیمہ کو نہیں پتا ہوگا یہ کائنات کے سردار ہیں. میرے رب کو تو پتا تھا نا. میرے رب نے کائنات کے سردار اس دائی کو دیے جس کی اونٹنی کسی کام کی نہیں. کیا میرے رب نے ناقدری کی یا ناقدروں سے بچایا؟ بول بول. ناقدروں سے بچایا. سارے بول. ناقدروں سے بچایا. سارے بول. ناقدروں سے بچایا. ارے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, مورخ بیٹھے ہیں, پروفیسر بیٹھے ہیں, محدث بیٹھے ہیں. وہ جن دائیوں نے میرے نبی کو چھوڑا تھا, ایک نبی ایک دائی کا نام تاریخ کے کسی صفحے پہ دکھاؤ. جن دائیوں نے میرے نبی کو چھوڑا تھا, ایک دائی کا نام تاریخ کے کسی صفحے پہ دکھاؤ. اور کوہاٹ والو, حلیمہ بول سبحان اللہ. سبحان اللہ. چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا؟ بول بول. چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا؟ تو میرے رب نے اعلان کیا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ, پھر میں چمکنے والے لاؤں گا جو ختم نبوت کی حفاظت کریں گے. پھر میں ابو بکر کو لاؤں گا, پھر میں عکاشہ کو لاؤں گا, انور شاہ کاشمیری کو لاؤں گا, عطا اللہ شاہ بخاری کو لاؤں گا, خواجہ خان محمد کو لاؤں گا, حضرت بن نوری کو لاؤں گا, غازی علم الدین کو لاؤں گا. جو میرے نبی کی ختم نبوت سے جڑتا جائے گا, چمکتا جائے گا, چمکتا جائے گا. میں مفتی محمود کو لاؤں گا, میں علامہ کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا یاد کرا دیا, کہو سبحان اللہ. وہ دیکھو یہ تذکرہ مجاہدین ختم نبوت. ارے کتاب اٹھا, اس کتاب کے اندر لکھا ہے. مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا, مفتی صاحب کیا بنی مرنے کے بعد؟ مفتی صاحب فرمانے لگے ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھاتے گزری, نفاذ اسلام کی کوششوں میں گزری, اللہ کے ہاں قبول ہوئے, اچھے قبول ہوئے, لیکن مغفرت اس وجہ سے ہوئی جو میں ختم نبوت کا طرفدار بن کے قومی اسمبلی میں آیا تھا. اللہ نے اس کے صدقے میری مغفرت کر دی ہے. سبحان اللہ. ارے میری ایک بات ادھوری رہ گئی بیچ میں, معافی چاہتا 2 منٹ لوں گا. میں کلمہ بتانے لگا تھا قادیانی کا. وہ جو قادیانی 22 برس پہلے اس نے اپنے بھانجے کو فون کیا نا, یہ بات پوری رہنے جائے, بڑی اہم بات ہے, ذرا غور سے سنیے گا. وہ بھانجا میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا میرا ماموں قادیانی ہو کے جرمنی گیا ہے, 22 سال بعد آیا ہے, بار بار فون کرتا ہے, ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا تم بائی کاٹ کر رہے ہو, صحیح کر رہے ہو. وہ کہنے لگا بار بار فون کرتا ہے, کیا کروں؟ میں نے کہا اصل تو بائی کاٹ ہے. کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا ہندو بھی کافر, عیسائی بھی کافر, قادیانی بھی کافر, لیکن ہندو عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ ہندوت کے نام پہ کرتا ہے, عیسائیت کے نام پہ کرتا ہے, لیکن یہ قادیانی اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پھیلاتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, اس لیے ان کا بائیکاٹ ضروری ہے. مجھے کہنے لگا وہ بار بار فون کر رہا ہے. میں نے اس سے کہا اس کو آنے دو, لیکن اگلا جملہ ضائع نہ ہونے دینا کوہاٹ والوں. میں نے اس سے کہا جب وہ آ جائے اکیلے مت ملنا, مجھے لے کے ملنا. سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو. نہیں سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ. وہ آ گیا, وہ قادیانی. آخری بات, آخری منٹ, پوری توجہ میری طرف ذرا. 65-70 سال اس کی عمر ہوگی اس قادیانی کی. آ کے بیٹھا, توجہ میری طرف. مجھے دیکھ کے نا منہ ٹیڑھا کر کے کہنے لگا اے مولویوں سے بات نہیں کرتا. ہاٹ والو 1 کروڑ کا جملہ مفت میں دینے لگا ہوں. اللہ کی قسم آپ کے سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کو علماء سے متنفر کرے. یاد رکھنا میرا جملہ. میں نے بھی تو منتر سیکھے ہوئے تھے بڑوں سے. میں نے اس قادیانی سے کہا تو مجھ سے کیا بات کرے گا, تجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا. قادیانی کہنے لگا کیا مطلب؟ مجھے کلمہ نہیں آتا. میں نے کہا نہیں آتا. کہنے لگا سناؤ. میں نے کہا سناؤ. ہنس گیا. کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا یہ تو تیرا کلمہ ہی نہیں. میرے عزیز غور سے سننا, بہت بڑا دھوکہ بتانے لگا ہوں. یہ حوالہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ ایک حوالہ دیکھیے الحمدللہ اب تک 36 قادیانی میں مسلمان کر چکا ہوں. یہ تحدیث نعمت ہے, سنو, یہ آپ نے بھی کرنا ہے, کریں گے, کام کرو گے ختم نبوت کا. سنو یہ حوالہ سمجھو. میں نے اس قادیانی سے کہا یہ تو تیرا کلمہ ہی نہیں.
کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم قادیانی جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے، تو جو ہے گنبد خضرا والوں کو بولو بولو نہیں لیتے۔ میں نے کہا تم قادیانی محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہو؟ وہ جو 22 برس پہلے قادیانی ہوا تھا ایک دم غصے سے پھٹا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ارے میں نے کہا ہو چکا، تیری زندگی کے 22 سال ضائع ہو گئے، کاش تو قادیانی ہونے سے پہلے کسی عالم سے پوچھتا۔ میرے پاس قادیانیوں کی کتاب کا نام کلمۃ الفصل، بول کیا نام؟ کلمۃ الفصل، بول کیا نام؟ ارے ایک حوالہ تو یاد کر، کیا نام؟ کلمۃ الفصل۔ میں نے کہا دیکھ یہ قادیانی یہ کتاب تمہاری ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا غور سے دیکھ، اس کا لکھنے والا تیرا بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا غور سے دیکھ، تیرے ربے سے چھپی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پڑھ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ارے کوہاٹ والو، رب کعبہ کی قسم میں یہ الفاظ زبان پہ کبھی نہ لاتا اگر آپ کو سمجھانا مقصود نہ ہوتا۔ اتنا بدبودار جملہ، اتنا بدبودار جملہ، اتنا بدبودار جملہ 7 سمندروں میں ڈالیں، 7 سمندر بدبودار ہو جائیں۔ اس ملعون مرزے نے لکھا، قادیانی نے، محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے، نہیں سمجھے؟ ایک دفعہ مکہ مدینہ میں آئے، نعوذ باللہ دوسری دفعہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے۔ کوہاٹ والو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی توہین میرے نبی کی کر سکتا ہے؟ ارے بول یار، اس سے بڑی توہین کوئی کر سکتا ہے؟ ارے بولتا نہیں ہے۔ کہاں کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے، بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ اور کہاں ایک کانا بھینگا سوپر ملعون شرابی کبابی زانی کتا، وہ محمد الرسول اللہ بن گیا۔ قادیانیوں پہ لعنت، مرزا غلام پہ لعنت، مرزا غلام پہ لعنت۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ اللہ کی قسم تاریخ اسلام میں اتنی بڑی گستاخی کسی نے نہیں کی۔ ارے کوہاٹ والو، اگر یہ مرزا الو کا پٹھا محمد الرسول اللہ بن گیا، یہ اماں فاطمہ کا کیا لگا؟ انہوں نے کہا مرزے پہ لعنت، اور آپ کی زبان سے ٹھنڈا نعرہ۔ یاد رکھنا میرا جملہ بڑوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جس نے دل کی گہرائی کی نفرت سے قادیانی کتے پہ لعنت نہ بھیجی، اس کا اپنا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ لگا نعرہ میرے عزیزوں، مرزا غلام پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، عیسائیوں پہ لعنت۔ ہاں سنا، اسے اگلا جملہ سنو۔ اس کتاب میں لکھا ہے ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں مراد مرزے کو لیتے ہیں، وہی دوبارہ ہیں۔ ارے میرے کالج کے نوجوان، آج آپ کو ہم نے اسی لیے بلایا، پروفیسر صاحب آپ کو ہم نے اسی لیے بلایا، مولانا مجاہدین صاحب نے اسی لیے آپ کو بلایا، یہ میرے جمعیت والے ساتھیوں نے آپ کو اسی لیے بلایا ہے، تمہیں بتایا جائے کھرا کدھر ہے، کھوٹا کدھر ہے، سچ کدھر ہے، جھوٹ کدھر ہے، روشنی کدھر ہے، اندھیرا کدھر ہے۔ ارے تمہیں کلمہ سنائے گا قادیانی کل کو انٹرنیٹ پہ، تیرا بچہ پڑھنے اسلام آباد جائے گا، وہ قادیانی کہے گا اے کل میں تمہیں تیرا والا پڑھتا ہوں، مولوی مجھے کافر کیوں کہتے ہیں؟ اب آپ نے بتانا ہے، تم کلمے میں خود بھی دھوکہ کھاتے ہو، تم ہمیں بھی دھوکہ دیتے ہو، تم کلمے میں محمد الرسول اللہ سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں، مرزا قادیانی کتے کو لیتے ہو۔ اس وجہ سے آئین پاکستان میں لکھ دیا گیا قادیانی کلمہ نہیں پڑھ سکتے دھوکہ دینے کی وجہ سے۔ ارے آخری دفعہ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کل میں قانون بن گیا قادیانیوں کے خلاف، دھوکے والا کلمہ نہیں چلے گا۔ بول ذلت کس کو ملی؟ بول ذلت کس کو ملی؟ تم نے کہا ذلت ان کو ملی،
خدا کی قسم عزت تجھے ملی. میرے نبی خوش ہوئے جس نے 1 گھنٹہ ختم نبوت کا کام کر لیا. میرے نبی کی شفاعت منتظر ہے. ہم انشاءاللہ اکٹھے جنت میں چلیں گے. انشاءاللہ کہو انشاءاللہ 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 بغیر حساب کی جنت میں اکٹھے ہوں گے. انشاءاللہ. اللہ